اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام اور دعائیں، آپ کی نمازیں، روزے اور خیرات و صدقات کی قبولیت کے لیے دعا، اور پھر تعزیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لمحات بہرحال بہت مشکل لمحات ہیں خاندان عصمت و طہارت پہ، کہ ان کا سید و سردار جو ہیں ان سے جدا ہو رہا ہے۔ انسانیت، مسلمانوں نے بدبختی کی اور انسانیت محروم ہو گئی اس عظیم رہنما سے جو عدل و انصاف اور علم میں، تقویٰ میں، عدل و انصاف میں، ہر صفت میں جو کسی عظیم انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس میں اعلیٰ صفات کا مالک ہے۔ پیغمبر کے بعد تمام وہ صفات جو کسی ایک اعلیٰ عبد میں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھیں، لیکن انسانیت نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے خلاف ہو گئی، مسلمان خلاف ہو گئے، اور پھر یہاں تک بات آ گئی کہ آج وہ اس دنیا سے ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار کے حملے سے جدا ہو جائیں گے۔ اللہ مومنین کو اس مصیبت پر صبر اور اجر عطا فرمائے۔ خانوادہ عصمت طہارت کو، وقت کے امام کو، رسول اللہ کو اور جناب زہرا کو، تمام کو کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند کی حکومت کو دیکھنا نصیب فرمائے، جب وہ ان تمام ظالموں سے بدلے لے رہے ہوں گے، وہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج ہم نے سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے چوتھا پارہ اس کا آغاز کیا ہے، سورہ آل عمران ہے۔ چوتھے پارہ میں 2 صورتیں ہیں، پہلے 3 ربع جو ہیں وہ سورہ آل عمران ہی جاری ہے، اور آخری ربع جو ہیں وہ سورہ النساء کا حصہ ہے۔ مختلف ٹاپک کو قرآن مجید نے لیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کچھ اس سے میں انتخاب کروں گا جس میں ہمارے لیے جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت، ہر قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے اس میں ہدایت ہے، ہر لفظ میں ہدایت ہے۔ اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران کی، کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم پیار کرتے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اجر دینا ہے اس کو علم ہے، اس کے علم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، لہذا اگر ہم جتنا بھی نیکی کو پوشیدہ کر سکیں اتنا ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اس کو کسی حد تک جو ہیں وہ آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلاً بعض اوقات جو ہیں وہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا،
مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہاں اس دنیا میں جو بستے ہیں ہم بہت دور دور ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، فیملیز جو ہیں وہ خاندان پیچھے رہ گئے، تو ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے ایز اے مومن، ایز اے مسلم، پتہ ہو کہ یہ ہم خدا رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، تاکہ وہ جنازے میں بھی گواہی دے سکیں۔ تو بہرحال بات سیدھی سی بات ہے، مال اسی کو دیے ہوا ہے، آدمی کیوں خواہ ہاتھ کھینچے، جو بہترین چیز ہے ورائے خدا میں دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ فرماتا ہے کہ تم صحیح معنوں میں نیکی تبھی نیکی کو پہنچ سکتے ہو جب تم جو ہے ورائے خدا میں خرچ کرو۔ عزیزان گرامی، سے آگے جو ہے وہ آیت نمبر 96 ہے، جس میں رب العالمین نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا مکہ میں رکھا گیا، پہلا گھر جو رکھا گیا، یعنی اس وقت بنایا نہیں گیا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے زمانے میں حضرت آدم و حوا کے لیے ٹینٹ لایا گیا تھا، یا جو بھی تھا، ہم جو الفاظ کہیں، تو جناب آدم و حوا کو بھی حکم ملا کہ اس کا طواف کرو، رہے بھی صحیح، گھر بھی انہیں کا تھا۔ اس میں وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اس میں آیات بینات ہیں، مقام ابراہیم ہے، بڑی واضح نشانیاں ہیں۔ اور ومن دخلہ کان آمنا، اس میں جو داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ لوگوں پر، خدا کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ گھر کا حج کریں، قصد کریں، جس کو بھی استطاعت ہو، پیسے بھی ہوں، صحت بھی ہو اور راستہ بھی محفوظ ہو، تو وہ ضرور حج پر جائے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آج کل حج کے راستے جو بند ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اوپن فرمائے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے ہاتھ پہ اس کو کھولے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر حج کر سکیں۔ اور جو حج کو ٹالتا رہے ساری چیزیں ہونے کے باوجود، یعنی اب تک ٹالتا رہا، بڑا خطرناک جملہ ہے کہ ومن کفر، جس نے بات نہ سنی، انکار کر دیا، اللہ بہرحال ان کے کفر سے غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب لوگوں کے لیے بیت اللہ کو عظمت دی لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ اس گھر میں آ کر، یعنی جو کسی کے گھر چلا جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح جب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے گھر میں جائیں گے تو سبحانہ و تعالیٰ یقیناً معاف فرما دے گا۔ اسی لیے حج کر کے جو آنے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوئے سے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن بہرحال اس میں طریقہ ایک تو وہ ہے جو ظاہری، ہم طواف کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز طواف پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، پھر تقصیر کرتے ہیں، اور پھر طواف نساء کرتے ہیں عمرے کے لیے، اور حج کے لیے بعد میں ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ انسان جو ہے اس سارے عمل میں بہت بڑے مواحد اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ، ان کی سنن کو دہراتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب حج کا ایک سینٹنس میں اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ توحید پرستوں، توحید سے میکسیمم محبت کرنے والوں جتنے انسان کر سکتا ہے، توحید سے محبت کرنے والوں کی تاریخ کے دورانے کا نام حج ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بس میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، تو بہرحال اس پہ اتنی بات کہوں گا کہ اب بھی اگر نہیں کیا تو سوچتے رہیے، اللہ راستہ کھولے تو ضرور جائیں، اور خود نہ جا سکیں تو کسی کو ڈپیوٹ کریں اپنی جگہ پہ، تاکہ وہ آپ کی جگہ پہ کرے حج جا کر۔ اس کی ساری شرائط، کنڈیشن جو ہیں مناسک حج میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ بیت اللہ شریف جو ہیں یہ بہت پرانا ہے، بیت عتیق بھی کہتے ہیں اس کو، بہت پرانا ہے، حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوا، پھر حضرت ابراہیم، حضرت نوح کے فلڈ سے وہ گر گیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ جائیں، جا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں، جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا، پھر بعد میں بھی گرتا رہا اور بنتا رہا، اور چونکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ پانی ویلی ہے، پانی کو روکنا پہاڑوں سے آنے والوں کو وہ بڑا سپیڈ پہ آتا ہے، تو اب آج کل بہرحال ایسے نہیں ہوا، لیکن اب بھی جو ہے اس زمانے میں، آل سعود کے زمانے میں بھی 79 میں جب کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں آئے، اور وہ اندر گھس گئے، تو ان کو مارنے کے لیے
جو ہے فرانس کے کمانڈوز گئے اور کچھ پاکستانی بھی گئے جنہوں نے جا کر ٹھیک ٹھاک ان کو پکڑا، لیکن کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو بھی ٹھیک ٹھاک ڈیمیج کیا گیا اور بند رہا، پھر ریپیئر کیا۔ اور یزید کے زمانے میں بھی ہوا، اور عبداللہ بن زبیر چونکہ وہاں پوشیدہ ہو گیا تھا، یزید کی فوجوں نے بھی منجنیقوں سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ یزید کی فوجوں نے اپنے پہلے سال میں یزید نے خاندان رسول کو ذبح کیا، دوسرے سال میں مدینہ کو تاراج کیا اور مدینہ مسجد نبی میں گھوڑے باندھے اور بے حرمتی کی صحابیات اور صحابہ کی بیٹیوں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ گرایا اور پھر وہ مردود باصر جہنم ہوا۔ یہ ساری جو ہے وہ تاریخ ہے۔ یہ آیا کیوں؟ اس پہ مسلمانوں کو سوچا کیسے آیا؟ جی باپ نے بنایا، باپ کیسے آیا؟ جی ویسے آیا۔ اور یہ سوچ کس طرح آئی کہ جس کی لوگ بیعت کر لیں وہ خلیفۃ رسول بن جاتا ہے؟ یہ یزید کے آنے کی وجہ سے، بلکہ پہلے سے یہ مسئلہ تھا لیکن یہ وہاں کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ جس کو لوگ بنائیں وہ خلیفۃ رسول بن جائے گا۔ بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ایک مسئلہ ہوا۔ تو یہ حج کے بارے میں آیات ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں جو 102 نمبر آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ کا خوف کرو، تقوی اختیار کرو، اور جس طرح حق ہے اس کے تقوی اختیار کرنے کا، اور نہ مرو جب تک کہ تم مسلمان حالت میں ہی تم مرو۔ پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تمام کے تمام اور فرقوں میں نہ بٹو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تباہی کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں جو ہے بچا لیا۔ فانقذکم۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ہر ممکن طریقے کریں کہ اپنے اختلاف کو منیمائز کریں۔ ظاہر ہے کہ آج کل کی جو فرقہ بازی تو ہے، فرقوں میں فرقے ہیں، لیکن اس کا جو قرآن کی آواز سنے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان فرقوں کو کم کیا، فرقہ بازی کو کم کیا جائے۔ اس کا ایک بہترین آسان حل بھی ہے، ہم نے نہیں بنائے فرقے، پہلے کے تھے۔ ایک تو بہترین حل یہ ہے کہ کامن پوائنٹس کو تلاش کیا جائے۔ ہمارے کتنے مشترکات ہیں، بے پناہ مشترکات ہیں۔ پھر جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں ان کے درمیان تو اختلاف بہت کم ہونا چاہیے۔ خیر انسانی زندگی کا ایسا اختلاف، لیکن بیسک بنیادی مسائل میں نہیں ہونا چاہیے اور آگے بڑھ کر ان کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن بس ہو کیا رہا ہے سب جانتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں 1.5 انچ کی مسجد، اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے سب کو اپنے قریب لا لوں۔ تو مسلمانوں کو کم از کم قرآن کی یہ خواہش ہے، قرآن کی یہ منشا ہے کہ مسلمان عقل و منطق کو استعمال کر کے ایک سے قریب آئیں تاکہ بڑی ایک مضبوط امت ہو۔ یہ تو خواہش ہے، لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے بس ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں فیصلہ کرنا۔ لیکن کیوں نہیں سوچ سکتا انسان کہ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ میں یوں نہیں بتاتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس پہ غور کیجئے، غصے ہونے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارا اختلاف شروع ہوا مسئلہ خلافت پر، وہاں سے سنی شیعہ بنے۔ خلیفہ پیغمبر مقرر کر کے جائیں یا لوگوں نے بنا دینا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، اس پہ انسان غور کرے۔ ایک جملہ اور میں کہا کرتا ہوں اگر ہو سکے تو، پیغمبر کی زندگی کا آخری حصہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ہفتہ 3-4 روز، اور پیغمبر کی زندگی کے 2-3 دن بعد، یعنی آخری ہفتہ، پیغمبر کی زندگی کے آخری 2-3 روز، اور پیغمبر کے زندگی کے وفات کے بعد، وصال کے بعد 2-3 دن کے بعد دیکھا جائے کیا ہوا امت میں اور مدینے میں کیا ہوا۔ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ اس وقت جو ہوا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ کسی شخصیت سے مروب نہ ہوں، پیغمبر ایک شخصیت ہے جس سے مروب ہونا ہے ہم نے۔ آسان ہے فرقہ بازی کو منیمائز کرنا، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، اور کم از کم شیعہ نے حد اقرار کے سے ہمیشہ التجا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
آپس میں اختلاف کر کے الگ جماعتیں نہ بنایا کرو، کوشش کیا کرو ایک دوسرے کے قریب رہو. ایک الہی منشا ہے. پھر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ اچھا خاصا، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، معروف کی حکم دے، معروف کی ان کو کہے، ان کو، اور برائی سے منکر سے روکے. یہی لوگ ہیں یہ کام کرنے والے. قرآن کے لیے اعلان فرماتا ہے ہم المفلحون، یہی کامیاب و کامران ہے. عزیزان گرامی، نیکی کی حکم، نیکی کیا ہے؟ یہ جہاں توحید پرست نہیں ہے وہاں توحید کی طرف دعوت دو. جہاں رسالت کو ماننے والے نہیں ہیں، کوشش کرو، لگے رہو اس کام میں. ایک ہو، دو ہوں، 10 ہوں، ہزاروں، اس کا ضرورت نہیں ہے. ایک ایک سے شروع کرو، نبوت اور رسالت کی طرف دعوت دو. اور جہاں امامت اور خلافت کے مسئلے میں جو آپ کا نظریہ ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو اور ان کے بعد 11 فرزندوں کو مقرر فرمایا تھا خدا کا، ان سے لوگوں کو دلیل سے سمجھاؤ. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے پیار محبت سے بہت سے طریقے ہیں سمجھانے کے. قریب جاؤ، تعلق قائم کرو، پھر ان کو سمجھاؤ کہ یہ مطلب پیغمبر کا ہے یہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے. ہر بندہ یا خود کرے یا جیسے کہ اچھے علماء جو واقعی قرآن و حدیث سے لے کر جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور ان کو بلا کر، چند بندے بلا کر، جس کو مجلس کہتے ہیں، وہ کرائی جائے. یعنی خود اپنے سر سے خود نہیں کر سکتا تو یہ بھی امر بالمعروف کا طریقہ ہے. فرمایا جو اس طرح سوچتے ہیں وہی کامیاب و کامران ہے. اب یہاں ویسٹ میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ہر صورت میں اپنے ارد گرد رہنے والوں کو کسی طریقے سے لگے رہنا چاہیے، دعوت دینی چاہیے. ایک دفعہ مثلا ہم نے کیا، ممکن ہے وہ کسی کے لیے مفید ہو، کہ اخبار میں دیا جیزس دی پروفٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس کو ہم نے 7 دن دیا. بڑے لوگوں نے آ کر قرآن لیا، لوگوں نے سمجھا. ہم تو بہت کلوز ہیں ایک دوسرے کے، ہمیں کوئی طریقہ اختیار. بہرحال جلوس بھی ہیں، لیکن جلوس آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی میسج نہیں ہوتا، لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہونا تو جلوس بڑی ضروری چیز ہے، جلوس ہے اور اس کے لیے بہت فائدے ہیں، لیکن ہمیں اس کو، جلوس کو ایجوکیٹو بنانا چاہیے کہ میسج کیسے جائے گا، کہ ہم کس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں اور وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. وہ خود کتنے عظیم لوگ تھے. مثلا ہم نے ایک جلوس نکلوایا، خود نکلوایا میں نے، لیکن اس میں ہم نے کتبے لے رکھے تھے ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ سے ماتم کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں کتبے لے رکھے تھے جس میں سینگ آف امام صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایجوکیشن کے بارے میں، چیریٹی کے بارے میں، مطلب انسانیت کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں وہ سینگ لے کر چل رہے تھے، تاکہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ تو عظیم لوگ تھے. بہرحال سوچ لیں کیسے اس کو جو ہے وہ ایک میسج دینے کے لیے بنانا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ رسم پوری کرنی ہے، ایک ہوتا ہے کہ میسج کے لیے ہم نے بنانا ہے. بہرحال یہ بہت بڑا کام ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ساری نیکیاں ایک طرف، اس میں جہاد بھی فرمایا ایک طرف، سب ملا کر نیکیاں جو ایک طرف ہیں، لیکن امر بالمعروف ایک ایسی نیکی ہے جو سمندر ہے، اس میں ساری دوسری نیکیاں جو ہیں وہ نہروں کی طرح گرتی ہیں. اللہ اکبر. اور یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کے لوگوں کو، گلی پہ کھڑ کے لوگوں کو دعوت دو، گھر سے شروع کرو. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بچوں کو سمجھاؤ، ان کے ذہن میں دین اسلام ڈالو. گھر والوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو، ان کو بھی سمجھاؤ، کیونکہ یہ بڑا آزاد ماحول ہے، کہیں اس میں جو ہے وہ گھل مل نہ جائیں اور اپنے آپ کو خراب نہ کر لیں. یہ بھی کام ہے، وہ بھی نیکی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ باہر دوسروں کو سمجھاؤ اور اپنوں کو چھوڑ دو. بہرحال اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بڑا سخت لفظ ہے. فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں بینات، دلائل آنے کے بعد تم اختلاف نہ کرو، اور جو ایسے کریں گے ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وہاں کیا تھا؟ ہم المفلحون، وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں. حضرت گرامی ایک اور جملہ میں چھوڑ گیا کہ نیکی کا حکم دینے والوں کو پہلے نیکی کا خود پتہ ہونا چاہیے. توحید کے بارے میں بات کرتے ہو ان کے پاس دلائل ہونے چاہیے. رسالت کے بارے میں بات کرتے ہو ان کے پاس دلائل ہونے چاہیے. امامت کے بارے میں بات کرتے ہو ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. اگر وہ دلیل ہوگی تو دوسرے کو سمجھائیں گے نا. جب دلیل ہی اس کے پاس ہی نہیں ہے دوسرے کو کیا سمجھائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہر مومن جو ہے
وہ مذہبی تعلیم اس کو ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی بس جی کوئی بات نہیں ہم تو بیچارے ان پڑھ ہیں. نہیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے سن سکتے ہو، دلائل ذہن میں رکھ سکتے ہو. پیغمبر کے صحابہ سارے پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے سن کر دلائل اپنے ذہن میں بٹھایا اور سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ بات صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس کام کو جاری رہنا چاہیے، اور اختلاف سے میکسیمم کوشش کرنی چاہیے، اختلاف سے، فرقہ بازی سے بچے آدمی. لیکن اگر ہو گئی ہے تو اس میں فرقہ بازی کا طریقہ یہ ہے کہ پیار محبت سے گفتگو کی جائے، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے، یہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم مسلمانوں بڑی بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے اخرجت بنائی گئی یا نکالی گئی، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ بڑی بات ہے، خدا پر ایمان رکھ کے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے خیر بہتر تھا. یعنی آج کل اہل کتاب جو ہیں وہ ان کو اہل کتاب نہیں رہنا چاہیے. قرآن جب آ گیا ہے تو ان کو صرف اہل قرآن ہونا چاہیے، اہل ذکر ہونا چاہیے. اب گنجائش نہیں ہے اہل کتاب رہنے کی. قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ان کو ایمان لے آنا چاہیے. پھر عزیزان گرامی، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو ذرا مشکل بھی آج کل کرنا، کہ یہ آیت نمبر 112 میں ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. یہ یہودی جو ہیں انہوں نے اس قدر، خدا نے ان کے نخرے بھی سہے بنی اسرائیل کے، اور انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کرتے رہے. عجیب لوگ تھے. خود حضرت موسیٰ کو بڑا تنگ کیا. آخر ان پر جو ہے وہ ذلت اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی. یعنی ذلیل و خوار، کبھی وہاں رہے تو وہاں مار پڑی، جرمنی رہے تو یہاں مار پڑی، دوسری جگہ پہ بھی. لیکن آج کل انہوں نے ایسے آرگنائز کیا ہے کہ مالیات اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے پوری دنیا کو جگڑا ہوا ہے. امریکہ سے لے کر ہلنے نہیں دیتے کسی کو. پھر بھی وہ لوگوں کی مدد سے بڑے کامیاب، حبل من الناس، بڑے کامیاب جا رہے ہیں. یہ تو خیر چلو انہوں نے غلطی کی. یہ مسلمانوں سے کیا غلطی ہو گئی کہ یہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اور دنیا جہان میں اس وقت سب سے ذلیل جو ہیں، جن کا خون بھی پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، اور توہین بھی ہو جائے، ان کے خواتین کی بھی حرمت ہو جائے، ٹس سے باس نہیں ہوتے. یہ کیوں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان سے یہ بڑا کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر بھی ذلت مسلط کر دی ہے، اور ان کی مدد نہیں فرما رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو میں تھوڑی سی سمجھا ہوں کہ انہوں نے خاندان اہل بیت کو مسلمانوں نے تحطے کیا، ذلیل کیا، ان کی خواتین کو جو ہے قید کر کے جو ہے بازاروں درباروں میں پھیلایا، اور ان کی عزت نہیں کی. پیغمبر نے کہا تھا، مثلا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ ساری باتیں پیغمبر نے بتائی. فرمایا میری اہل بیت سے آگے نہ چلنا، یہ پڑے ہوئے ہیں، ان سے علم حاصل کرنا. لیکن مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی. اور اہل بیت رسول جتنا، امام زین العابدین سے فرماتے ہیں پیغمبر نے کتنی وصیت اور نصیحت فرمائی، اگر نہ بھی فرماتے تو انہوں نے جو ہمیں خراب کیا، ہمیں جو ہے وہ ہمارے پر ظلم کیے ہیں، اسے بڑھ کر نہیں کر سکتے تھے. مطلب عرض کر رہا ہوں کہ واقعی مسلمانوں سے سب سے بڑی یہ غلطی ہوئی ہے. تو جب تک مسلمان واپس نہیں جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے پیغمبر کے زندگی 50 سال بعد یہ کام ہوا، 50 سال بعد مسلمان کدھر گئے؟ صحابہ کا دور تھا. اس کا مطلب بہت بڑی کوئی تبدیلی آ گئی مسلمانوں کے ذہن میں پیغمبر کے بعد، کہ انہوں نے پیغمبر کے خاندان کو ذبح کر ڈالا، اور خواتین کی بھی حرمت کی. کربلا سے لے کر شام تک ان کو قید کر کے لے گئے، اور توہین کرتے رہے، خوشیاں مناتے رہے. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا لحاظ رکھیں اور جائیں غلطی کیا ہوئی ہم سے، ہم کیوں اس طرح ذلیل و خوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی بے حرمتی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. اور اس میں ظاہر ہے کہ خشک کے ساتھ جو ہیں، جو خشک لکڑیوں کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. یہ سب پر یہ تکلیف اس لیے ہے کہ لوگوں واپس جاؤ،
پیغمبر کے دروازے پر جاؤ اور پیغمبر کے خاندان جن کو پیغمبر نے چھوڑا ہے ترکے کے طور پر، ان کی بے حرمتی کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ۔ حضرت گرامی، پھر اہل کتاب کی کچھ تعریف بھی فرمائی کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، لیسوا سوا، برابر نہیں ہے۔ من اہل کتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ ایسی گروہ ہیں کہ جو رات کو الہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے رات کو بھی قرآن کی تلاوت، دن کو بھی تلاوت، اور سجدے کرنا جو ہے، سجدے خدا کو ہونے چاہیے، کسی لکڑی کو یا پتھر کو سجدے نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں فرمائیں، اور اس طرح آگے جو ہے وہ آیت نمبر 121 میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اور اس کو بیان فرمایا رب العالمین نے کہ ہم نے تمہارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ آیت نمبر 21 سے شروع ہوا، اور پھر آگے دو چار آیتیں اس کے بارے میں ہیں، اور کہ جنگ بدر جو ہیں 313 بندوں کو لے کر پیغمبر جاتے ہیں، آگے بہت بڑا دشمن ہے لیکن ایمان تھا، اور زبردست اس لڑائی میں مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو قتل ہوئے ہیں کافر، وہ حضر علی کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کامیابی کے بعد پھر انہوں نے بدلہ لینے کے لیے جنگ احد کے لیے تیاری کی کافروں نے۔ تو جب انہوں نے جنگ احد کی تیاری کی تو وہ آئے، اور احد کے پاس جو ہے وہ لڑائی ہوئی، بالکل مدینے کے پاس ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور یہاں جو آیات ہیں آگے جا کر آیت نمبر 140 سے شروع ہوتا ہے، اور آگے مسلسل جنگ احد کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے رب العالمین۔ یہ تقریباً 155 تک جو ہیں وہ جا رہی ہیں یہ آیتیں جو ہیں، بلکہ اس سے آگے 57 تک جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ اس میں دونوں جنگوں میں جنگ کے لیے اسلام نہیں آیا، اسلام تو لوگوں کو میسج دینے کے لیے آیا ہے، لیکن کافروں نے کہا اس کو ختم کر دو۔ تو پہلی جنگ جو ہے پیغمبر نے صرف 313 اپنے اصحاب کے ساتھ لڑی، اور وہاں خدا نے ان کو کامیابی دی، اور فرشتے بھی آئے۔ فرشتے نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، صرف دکھایا کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے، اور لڑے۔ کون لڑے؟ مسلمان لڑے، علی بن ابی طالب لڑے، اور حضرت حمزہ لڑے، اس کے علاوہ دیگر بھی انہوں نے لڑائی کی، اور اس طرح جو ہے وہ خداوند متعال ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ جو ہیں وہ 1000 آدمی نکلا پہلے، 1000 میں سے جو ہیں وہ 300 واپس آ گیا۔ اب یہ صرف 1/3، آپ بتانا لگائیں 1/3 جو ہے منافقین کا تھا اس وقت۔ اب یہ بات کیوں نہیں لوگ سوچتے کہ یہ منافق کدھر گئے؟ پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، پہلے مرحلے پر پیغمبر کا ایک فرمان مسلمانوں نے نہیں مانا کہ یہاں سے اٹھنا نہیں۔ یہ جو پہاڑی میں بٹھا رہا ہوں 70 کے قریب تیر انداز یا 50 کے قریب، تم یہاں سے ہلنا نہیں ہے، فتح ہو یا شکست ہو۔ جب وہ وہاں سے ہل گئے، اور جب پہلی مرتبہ فتح ہو گئی اور لڑائی میں، تو دیکھا دوسرے مسلمان بوٹیز آف وار کو اٹھا رہے ہیں، یعنی غنیمت کو، ہم رہ جائیں گے۔ اس میں سے صرف 16-17 رہ گئے، باقی سب اتر گئے۔ اب ایک پیغمبر کے ایک بات کو نہیں مانی، مارے گئے 70 مسلمان مارے گئے، ہر گھر زخمی تھا اور میت تھی تقریباً۔ تو خود رسول اللہ زخمی ہو گئے، حضرت علی کو 60 زخم لگے، 60 زخم، مگر سارے سامنے سے تھے۔ اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ پیغمبر کی بات کو نہ سننا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک بات نہیں مانی ان لوگوں نے اس وقت، اور یہ نقصان اٹھایا۔ اب پیغمبر کے کتنے فرامین ہیں اہل بیت رسول کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں ان کی پرواہ کیے ہوئے چل رہے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کی ذلت کا سامنا اس لیے ہے ہمیں کہ ہم نے اہل بیت رسول کی عزت کرنے کی بجائے ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن صرف ایک بات یہ ہے عرض کرنی ہے کہ جنگ احد میں جو ہیں وہ جو مسلمان جو لڑ رہے تھے 700، ان میں سے بھی مسائل پیدا ہوئے کہ جب شکست پہلی مرتبہ فتح ہوئی، پھر جب پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے، سب کے سب پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ قرآن اس کو یوں بیان فرما رہا سوائے حضرت علی کے ایک دو اور کوئی تھے، اذ تصعدون ولا تعلون علی احد، 154 یا 53 نمبر آیت ہے، اذ تصعدون ولا تعلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، جب تم پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، پیغمبر پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے اور تم سن ہی نہیں رہے تھے، فاصابکم غما بغم
لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب جو بات میں عرض کرنی ہے کہ جب ان پر پریشر پڑا تو انہوں نے خدا کے بارے میں بھی یہ اگلی آیت اس سے آگے والی کہ خدا کے بارے میں ظن الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح، کیا واقعی پیغمبر جو ہیں خدا کے نبی ہیں، کیا واقعی جو ہیں وہ قرآن، انہوں نے سوچا اس کا مطلب 700 میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈل مل لوگ تھے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بتائے، ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم کبھی بھی اللہ رسول کی آیات پر جو ہے وہ شک نہ کریں، اور ہمیں اگر کہیں قربانی کا موقع مل جائے تو ہمیں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس ماہ رمضان کی برکت سے قرآن مجید کی پڑھنے، اس پر غور و خوض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اس سلسلے میں جو بھی کورونا کا مسئلہ ہے، اس میں خدا سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔